جمہوری اور بہتر دن ہوں گے۔ ان تمام خیر خواہوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے دور دراز علاقے سے خیر سگالی کے پیغامات بھیجے اور جمہوری عمل میں اپنا کردار ادا کیا۔ محترم صحافی حضرات، پورے دنیا میں پارلیمنٹ جب اپنا وقت پورا کر کے اگلے الیکشن کی طرف آگے جا رہا ہوتا ہے تو دنیا میں نئے الیکشن، نئے پالیسیز، نئے دور، نئے سیاسی عمل کا نوید دے رہا ہوتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نئے الیکشن کے بعد ان کا ملک، ان کا حلقہ ایک نئے دور میں داخل ہوگا، اور اس نئے دور میں خوشحالی، امن، ترقی اور ان کے آئندہ نسلوں کا بقا کے لیے نئے پالیسیاں بنیں گے۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان اور اس کے نظام کا ایک جو سیاسی عمل پچھلے 75 سال سے ایک دائرے میں گول گھومتا بے مقصد، آج بھی وہی ہوا۔ سن 70 میں 7 دسمبر 70 میں ایک الیکشن ہوا جس میں عوامی لیگ نے 160 ووٹ لیے اور اقلیتی پارٹی 81 ووٹ لے کے حکومت بناتا ہے، جس کے بنیاد اس ملک کا تقسیم کا باعث بنا، اور جب تقسیم ہوا وہ ملک آج ترقی کر رہا ہے، اور جو یہاں رہ گئے کل بھی ان کا امیدوار، جو وزیر اعظم کا امیدوار ہوگا، وہ کہہ رہا تھا کہ فوراً جا کے IMF کے ساتھ بات چیت کریں گے اور قرضہ لیں گے۔ یعنی ہمارا سیاسی عمل، اس ملک کا نظام آج بھی اس بات کی امید ہے، ان کے پاس کوئی بھی پالیسی نہیں ہے، نہ معاشی، نہ معاشرتی، نہ سیاسی، نہ انتظامی، کہ وہ اس ملک کو ایک خوشخبری سنائے کہ اس ملک کے نظام کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا۔ مگر وہ آج بھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ انہوں نے IMF کے بوٹ چاٹ کے نئے تنخواہیں لینے ہیں، نئے قرضے لینے ہیں، مگر آج اتنے پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی ایک بھی آج پوچھ نہیں رہا ہے کہ پرانے قرض کہاں گئے، کون سا سفید ہاتھی ان کو ہڑپ کر گیا، اور آپ اس وقت بھی ہر شخص کو 2.5 لاکھ روپے قرضدار بنا چکے ہیں۔ اب مزید قرض آپ کس مقصد کے لیے لے رہے ہیں؟ یہ سب اس لیے ہے کہ یہاں اس ملک میں پارلیمنٹ ایک تجارتی اسٹاک ایکسچینج بنا دیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر لوگ تجارت کرنے جاتے ہیں۔ یہاں پارلیمنٹ کا انتخاب عوام کے ووٹ کے ذریعے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ بند کمروں، دفتروں میں جعلی نوٹیفیکیشنز کے ذریعے، جیسے ایک عام ملازم کو نوٹیفائی کیا جاتا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہمارے اس ملک کا نظام ایک جعلی سیاسی عمل کے ذریعے ملک کو کولپس کرنے کے لیے اس سب نظام کو بنایا گیا ہے۔ میں آپ کے توسط سے
نظام کو چلانے والے ان طاقتور لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس ملک کو آپ سسٹمیٹک اکنامک کولیپس کی طرف لے جا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ اس ملک کے ایٹمی اثاثوں کو بیچیں قرضوں کے عوض، مگر بلوچستان کا پیغام یہ ہمیں اس ایٹمی اثاثوں سے کوئی دلچسپی نہیں، بھلے آپ جو کچھ بیچے آپ نے ہمیں بھی IMF پہ بیچ دیا ہے، مگر آپ اس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ اس ملک کو سسٹمیٹک ایلیمینیشن آف لیڈرشپ کے تحت اکنامک کولیپس کی طرف لے جائے، تاکہ پھر عالمی دنیا کو یہ بتایا جائے کہ اب ہم اکنامک کولیپس پہ آگے ہم اپنے ایٹمی اثاثے دیں۔ بلوچستان کے لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے، مگر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہاں الیکشن کمیشن نے ایک سٹاک ایکسچینج کا کردار ادا کیا ہے۔ کئی مہینے اور کئی سال لوگ اپنے کردار سے، اپنے سیاسی عمل سے یہ لوگوں تک ایک میسج پہنچاتے رہے کہ ان کا کردار یہ ہے کہ اپنے ملک کا خدمت کریں گے، مگر یہاں ہوا یہ کہ اس الیکشن سٹاک ایکسچینج کے ذریعے 8 تاریخ کے رات اور آج تک ایک حلقے میں 4 5 دفعہ بھی سارے ریزلٹس کو بدلا جا رہا ہے۔ جعلی ریزلٹس کے ذریعے صوبائی حکومت بنایا جا رہا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے علاقے مسلط کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے پہلے ایک حصہ ریکودک کو بیچنے کے لیے خاموش رہے اور اپنا حصہ لیا، اب مزید کرپشن کے لیے نئے لوگوں کو، غربت پھیلانے کے لیے نئے لوگوں کو جعلی نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس صوبے پہ مسلط کیا جا رہا ہے۔